نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنات، دشمنان اہل بیت لعنات، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ بارگاہ خداوندی دے وچ دعا ہے کہ حاضرین دے جملہ مرحومین دی خدا مغفرت فرمائے۔ مرحوم مخصوص شاہد عباس ابن ممتاز حسین نو خدا جوار جناب علی اکبر دے وچ جگہ عنایت فرمائے، اس دی قبر دے اتے کروڑا ہاں رحمت دا نزول فرمائے، عالم برزخ دے منازل نو آسان فرمائے، ورثانو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ جس مقام تے مظلوم کربلا دے نام لیوا موجود ان، عزت جان مال دی خالق محافظت فرمائے۔ میرے مالک محمد و اہل بیت محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، سارے وارث امام زمان علیہ السلام دے ظہور دے وچ تعجیل فرما، سانو مولا دے آوان و انصار دے وچ شمار فرما۔ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھ لو۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند الصلوات یا مولتی و یا فاطمة اغیثینی یا غیاث المستغیثین و یا ملجأ العاملین، نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا وكسرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، صل على محمد۔ الصلاة والسلام على عبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين آل محمد المصطفى النبي ذات وجه صلوات۔ الصلاة والسلام على الحسين الغريب المظلوم المقتول بأرض كربلاء يوم عاشوراء، الذي قال في وقت وحدته هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثني، هل من ذاب يذب عن حرم رسول اللہ، بیٹھا دھوڑ پجھیں دے چہرے تو تے چمی بھیڑ دشا پیشانی تک وطنو تے دفنا لئی سگیا رسا مرد اتائی اروالی۔ میں نیاز مندہ مقصد رو ورنہ لے قید خانے دیچ بھیڑ مر گئی اس سمجھ گئے ہو سو کیڑا لفظ پڑے تیرا آقا سجاد توقع دے وچ مجبور کڑیاں دے وچ مجبور بھیڑ مر گئی اس قید خانے چ
بھیڑ دا میہ جھولی پائی بیٹھا ہے، شاعر دا روح موجود آ، اس منظر کشی کی دیا دے، بیٹھا دھوڑ پجھے دے چہرے تو تے چمی بھیڑ دی شاہ پیشانی تے کو وطنو تے دفنا نہیں سگیا رسا مردیا تائی ارمانی سیدہ دن تاہدی ہوئے میں نو تس کھا گئی ہے تے یہ دکھ قسمت وچ آنی آج کتوانی ہے بھیڑ دکھیا نو منگیا ویر چھپڑی تیری توجہ نوے کہ ایک بھیڑ اور چھپڑ شاعر نے لکھا کندیل اسلام دے کعبہ دی تے جدا بجھ گئی شام وچالے معصوم میت ڈٹھا کڑیا تے کھولے ہر مستور نوالے تے ایک وین رباب عجیب کتاب تے ہر چیز دا چھوڑ خیالے میڈا مک گیا رشتہ ہے وہ شام دے وچ جڑا سیداں دے نال اما بعدو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة صلوات ایک مرتبہ پھر بھی عبادات دی قبولیت واسطے صلوات پڑھنا جڑا بندہ شروع دے چی مجلس شروع کرے تے بندہ پچھوں پڑھن والا آ ونجے اس دا مطلب ہی ہوندا ہے بھئی او آکھنا چاہندن بھئی پڑھیا ہے تھوڑا تے میں زیادہ نہ پڑھ ساں زیادہ میں طوالت نہ کرے ساں چونکہ یہ سارے مہمان ہیں اور اساں انہاں دے میزبان ہیں تے اچھے میزبان دا حق بندا ہے کہ مہمان دی عزت افزائی کرے اس واسطے چاندے گزارشات بلکہ گزارشات کے سرور کونین دا اپنے نواسے دے بارے ارشاد گرامی کہ ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے تے نجات دی کشتی ہے میرا حسین ہدایت دا چراغ اور نجات دی کشتی یہ کشتی 28 رجب المرجب نو مدینے چٹوری تے سفر کریندیاں مکے تشریف گھنائی جدہ ایک کشتی مکے آئی حضرت نے حج تمتع دا احرام بدھا تے لوگاں حج نہ پڑھن دیتا اس حج تمتع نو عمرہ مفردہ دے وچ تبدیل کر کے سرکار جلے خانہ کعبہ نو الوداع کر کے ٹرن لگ گئے تو جو ہے صاحبان مظلوم کربلا دی سید الشہداء دی شان دے ایک قصیدہ تو اڈی خدمت چرز کرنا ہے حضرت دی شان ایک قصیدہ میں تو انہوں سناونا ہے کسے شاعر دا لکھیا ہوئے نہیں کسے مفسر اور عالم دا لکھیا ہوئے نہیں بلکہ وفاد خالق علمبردار جناب عباس دا بیان کیتا ہویا قصیدہ ہے قصیدے دی اہمیت دا پتہ لگ گیا کہ جناب عباس دا بیان کیتا ہویا قصیدہ اور انہیں نہیں میدان دے وچ نہیں مجمع دے وچ نہیں اللہ دے گھر دی چھت دے اتے کھڑے ہو کے جناب عباس نے اپنے بھرا دی عظمت دا قصیدہ مکے سنایا میں بندہ حقیر تو انہوں شیر گڑھ تے سنائیں دا اس نو جناب خطبہ عباسیہ بھی یاد ہیں جناب عباس دا خطبہ سرکار خانہ کعبہ دی چھت دے اتے تشریف گھن گئے خانہ کعبہ دی چھت دے اتے کھڑے ہو کے
حضرت نے امامہ اپنے سر دے اتے پایا ہوئے ہے، ابا اپنے دوش دے اتے رکھی ہوئی ہے، خانہ کعبہ دی چھت دے اتے کھڑے ہو کے حاجیاں آلے پاسے متوجہ ہو کے جیڑے احرامہ دے وچ تلوار لکا کے سرکار سید و شہداء نو قتل کرن دے ارادے واسطے آئے ہوئے ہیں، انہاں حاجیاں نو مخاطب ہو کے سرکار جناب عباس علم بردار نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا، الحمدللہ الذی شرف ھذا، تمام تعریفاں اس خدا واسطے ہیں۔ وقت خانہ کعبہ والے پاسے حضرت نے اشارہ کیتا الحمدللہ الذی شرف ھذا، اشار بہ بیت الحرام بقدوم ابیہ، الحمد ہے اس ذات واسطے، تمام تعریفاں ہیں اس ذات واسطے جس ذات نے اس اٹھاں دے گھر نو شرف عطا کیتا ہے۔ بس سرکار نے اس شرف دی وجہ دسی کہ اس دے بابا جس نو قتل کرن واسطے تسا آئے ہو، جس دے بابا دے خانہ کعبہ دے وچ آون دے نال اللہ تعالیٰ نے اس نو کعبہ بنائے، جس دے بابا دے دنیا دے اتے آون دے نال، خانہ کعبہ دے وچ آون دے نال، جس دے قدم خانہ کعبہ دے وچ آئین تے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی دے گھر نو شرف عطا کیتا اور بیت اللہ بنا چھوڑیا اور اس نو کعبہ بنا چھوڑیا۔ بس سرکار نے ارشاد فرمایا من کان بیتن اصبح قبلتن، من کان بیتن اصبح قبلتن، جیڑا کل تک ایک گھر رہی، قرآن نے بھی نہیں آکھے ہے نا کہ الذی ببکۃ مبارکن وضع للناس، اے او گھر ہے کہ جیڑا لوگاں واسطے بنایا گیا ہے اور لوگاں نو حکم دیتا گیا ہے کہ اس گھر دی آ کے زیارت کرو، اس گھر دی آ کے زیارت کرو تے حج انجام دیو۔ دو نبیاں نے اس گھر نو بنایا، ایک اللہ دا خلیل ہے، دوجا ذبیح اللہ ہے۔ اللہ نے حکم دیتا ابراہیم ایک گھر بنا اور اس گھر نو بنامن تو بعد وقت لوگاں نو اس گھر دی زیارت دا حکم دے، میرے حکم دے نال لوگاں نو بلا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرندا ہے او میرا خدایا میں کس طرح دنیا دے کونے کونے تک اپنی آواز پہنچا سکدا؟ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا تو اس گھر دی تکمیل کرن تو بعد کوہ ابو قبیس دے اتے چڑھ کے آواز بلند کر، میں خالق جانا تے آواز جانے، ابراہیم تو آواز تا بلند کر، تو آواز تا بلند کر۔ اے اٹھاں دا گھر رہی، دو نبیاں بنایا۔ بس سرکار نے ارشاد فرمایا من کان بیتن اصبح قبلتن، جیڑا کل تک گھر رہی لیکن جدہ حضرت علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ دے وچ آئے اس لئے ایک قبلہ بن گیا، اس لئے ایک قبلہ بن گیا اور لوگاں دیاں گردناں اس پاسے جھکائیاں گئیاں۔ بس سرکار نے انہوں مخاطب ہو کے جڑے لوگ حج دے احرام دے وچ تلواراں، حج دے احرام دے وچ سرکار حسین ابن علی نو قتل کرن دا ارادہ کر کے، اور ایہو جیا خطاب کوئی اوہی کر سکتا ہے جڑا افضل ہوئے، لوگاں نو ایہو جیا خطاب کوئی اوہی کر سکتا ہے جیڑا افضل ہوئے۔ سرکار نے فرمایا یا ایوہ القفرۃ الفاجرہ اتصدقون طریق البیت لامام البررہ، اے بدترین کافرو، اے فاجرو، اللہ دے گھر تو اس نو پہ رکیں دے ہو جیڑا نیک بھی ہے تے جس واسطے اے گھر خلق ہوئے ہے، جس واسطے اے گھر بنے ہیں، اس نو پہ رکیں دے ہو جس واسطے اے گھر خلق ہوئے ہے۔ بس سرکار نے ارشاد فرمایا من احق بہی من سائر البریہ، ہوش دے ناخن لو، سمجھو اس دی عظمت سمجھو۔ کہندی خانہ کعبہ دی نہیں، اپنے پاسے اشارہ نہیں کیتا بلکہ اپنے بھائی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام علیہ پاسے اشارہ کر کے فرمایا کہ من احق بہی، اس دی عظمت نو سمجھو، تو آدھے حج کرن دے نالوں اس دی حج زیادہ افضل ہے اور زیادہ حق بھی ایہو رکھ دے خانہ کعبہ دا طواف آ کرے تے حجر اسود دا بوسہ گھنے۔
وقت حضرت نے ارشاد فرمایا تساں مولا نو قتل کرنے واسطے آ گئے ہو، تساں حضرت سید الشہداء دے زندگی دے چراغ نو گل کرن آ گئے ہو۔ میں تو انو آج عباس دسینا کہ حسین دی کیا عظمت ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا حَكِمَ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وَإِسْرَارُ الْبَلِيَّةِ، اگر اللہ دی حکمت اور مشیت نہ ہوندی، خدا دا ارادہ نہ ہوندا تو وقت کیا ہوئے ہا اختبارہ البریہ لطار البیت الیہا، ایو خانہ کعبہ اتھے حسین نو نہ آمنا پوے ہا، بلکہ اللہ دی مشیت اگر نہ ہوندی تو خود خانہ کعبہ چل کے مدینہ منورہ بن گیا اور حسین نو زیارت کرایا۔ خود خانہ کعبہ چل کے مدینہ منورہ ونجیا تے حسین نو زیارت کرایا۔ وقت ارشاد فرمایا قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر، اس تو پہلے کہ لوگ چل کے خانہ کعبہ دے نزدیک ویندن، حجر اسود دا بوسہ گھندن، حجر اسود نو چم دن، اگر مشیت خدا نہ ہوندی یستسلم یدیہ، خود حجر اسود چل کے امام حسین دے ہتھاں دا ون کے بوسہ گھنیا، خود حجر اسود۔ ایک کڈن دا خطبہ ہے، ایک کڈن دا قصیدہ ہے۔ 8 ذی الحج، ذی الحج دا مہینہ ہے نا، 8 ذی الحج جدہ حضرت مکہ چھوڑن لگن، خانہ کعبہ چھوڑن لگن تو جناب عباس دسیندے کھڑے لوگاں نو کہ اے لوگو اے اوہ خانہ کعبہ ہے جس دے قدمہ دے نال، اس دے پیو دے قدمہ دے نال اس نو شرف ملیا، جنہ واسطے خانہ کعبہ خلق ہویا، جنہ واسطے خانہ کعبہ عزت و احترام واسطے کھڑا ہوندہ ہے، اس خانہ کعبہ دا حج اور اس دا طواف اس دے پتر نو نہیں کرن دے۔ یستسلم یدیہ، لیکن میرے مولا کریم اگر مشیت خداوندی نہ ہوندی تو حجر اسود خود چل کے مولا امام حسین علیہ السلام دے ہتھاں دا بوسہ گھنیا۔ بس سرکار نے ارشاد فرمایا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ، اگر خدا دی مشیت اے نہ ہوندی، اس طرح نہ ہوندی لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّقْرِ الْغَضَبَانِ عَلَى أَصَافِيرِ۔ اور اتھے حضرت نے اپنی جرت دکھائی ہے، جناب عباس نے اتھے اپنی جرت دکھائی ہے۔ سرکار نے پھر آکھنا چاہتے ہیں کہ تسا سانو مجبور سمجھے ہے کہ اسا مجبور ہے تے تسا سانو روکیں دے پئے ہو تے اسا رک گئے ہیں، اساری مجبوری کائی نہیں، تسا سانو مجبور سمجھے۔ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّقْرِ الْغَضَبَانِ عَلَى أَصَافِيرِ، اگر میں تواڈے اُتے حملہ کر دیواں تا جویں اڑدیاں ہوئیاں چڑیاں دے اُتے باز حملہ کریں دے، اس طرح میں تواڈے اُتے حملہ کر کے تانوں تہس و نہس کر دیواں۔ اگر مشیت خداوندی نہ ہوندی، اگر خدا دا ارادہ نہ ہوندا تو میں اس انداز دے وچ تہاڈا خاتمہ کر دیواں ہاں۔ بس سرکار ارشاد فرمایا کہ میں اتنا بہادر ہاں، اگر میرا مولا مینوں اجازت دے دے تو میں تانوں ایک خون خار بھیڑی طرح چیر دیواں۔ بس سرکار فرمایا کیا تساں اوہ جے لوگاں دے نال خیانت کریں دے ہو جڑے بچپن وچ موت دے نال کھیڈ دے، انہاں لوگاں نال خیانت کریں دے جڑے بچپن وچ موت دے نال کھیڈ دین، اور کیا توانو اے او عالم شباب دے وچ آ کے اللہ دی راہ دے وچ قربانی پیش کریں دین، میں قربان کر دے میں سب کچھ اپنے مولا دے ہوتے پوری کائنات، اور کیونکہ اے حیوانہ اور انسانہ دا بھی سردار ہے، صرف میرا سردار نہیں، حیوانہ اور انسانہ دا بھی سردار ہے، بلکہ پوری کائنات دا سرکار ہے۔ بات حضرت نے ارشاد فرمایا اے لوگو کیا تمہوں کیا ہوگے، تسا غور فکر نہیں کریں دے، ایک طرف او شخص موجود ہے جڑا شراب خور ہے، اور ایک طرف او شخص موجود ہے جڑا حوض کوثر دا مالک ہے۔ تسا شراب خور دی اطاعت کریں دے ہو، اور حوض کوثر دا جڑا مالک ہے اس نو تسا حج بھی نہیں کرن دے دے۔ بس سرکار نے ارشاد فرمایا قریش اپنے ناکام ارادیاں دے وچ یقیناً کامیاب نہ ہو سن، یقیناً کامیاب نہ ہو سن۔ اے مشیت خداوندی انجے ہے۔ اور بات حضرت نے ارشاد فرمایا میں او ہاں کہ جس دے دل دے وچ اور جس دے چہرے دے اتے علی ابن ابی طالب دی ہیبت ہے،
جس دے خون دے وچ سرکار علی ابن ابی طالب دی بہادری ہے، اے اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جڑا حضرت جناب عباس 32 سالہ دن اور کدا کہ جنگ صفین دا او واقعہ پڑھو جڑا جناب عباس 13 سالہ دے ہیں تے کشتیاں دے پشتے لا چھوڑے، ہن جناب عباس 32 سالہ دن تے آکھ رہے ہیں لوگو کیا آپ تسا میری حیبت نو نہیں پہچان دے؟ کیا تسا میری بہادری نو نہیں پہچان دے؟ میں حالے زندہ ہاں، میں اپنے آقا دے راستے دے ہوتے چل دا پیا، اگر میرا آقا میں نو حکم دے وے تو میں تو انو ٹڈیاں طرح مسل دے وہاں تے اپنے آقا نو آکھا تسا حج کرو۔ وقت دامن دے وچ گنجائش نہیں تو مولا دا اے مکمل قصیدہ میں توڑی خدمت عرض کرا، زیادہ طولانی گفتگو نہ ہو بنے تو میں عرض کرے سا کہ جناب عباس نو اتنا مجبور سمجھ لے ایسا دے کہ جناب عباس اتنے مجبور ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام آکھا نہیں لڑنی جنگ نہ، بلکہ اے مشیت خداوندی ہے، حکم خداوندی ہے، کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہا جڑا نانے دے روزے دے ہوتے ون کے حضرت ارشاد عرض کریں دے پہ نانا جان اگر میں نو اجازت دیو تو میں تواڈی قبر دے وچ سم پاواں، تو اس نے امام حسین علیہ السلام نو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یا بنیا انی ارا ان قتیلا، میں دیکھ رہے ہیں کہ میدان کربلا دے وچ تیں قتل ہونے و بناتوں کا سوایا اور تیریاں دھیاں تے تیریاں بھینی قید ہونا ہے۔ یہ مولا نے پہلے بھی دسا چھوڑیا، اس واسطے میں عرض کریں درانا اکثر کہ مولا امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس اور امام زین العابدین علیہ السلام نو مجبور کر کے پیش کیتا ویندا ہے۔ سجاد او غیرت دا پہاڑے جس میدان کربلا تو گھن کے شام تک حریت دا درس دیتا ہے، شام تک توحید دا درس دیتا ہے۔ جی اگر مظلومیت دیکھو تو مظلوم ایڈا ہے جو ہر امام ہر معصوم جڑا تیر دے نال جڑا تلوار دے نال شہید ہوئے ہک ضرب دے نال، جڑا زہر دے نال شہید ہوئے ہک جام دے نال، لیکن سجاد او مظلوم ہے جڑا کربلا تو گھن کے شام تک ہر موڑ دے اتے قتل ہوندہ رہے گی ہے۔ کوئی یہ غیرت مند نکھا جڑا بھیڑی تے پھوپھیاں دے کٹھے اور بھیڑی تے پھوپھیاں دے سر بھی ننگے ہوئے اور وقت بھرا اکبر دا قاتل نال ہوئے، بس حکم ہے اس جملے دا۔ اور میں تھوڑی خدمت گزارش کرنی ہے، اجر رسالت آن دیتا نے سجاد پھوپھیاں نو آکھ اپنا حصہ وصول کریں، پھوپھیاں نو آکھ اپنا حصہ وصول کریں۔ گنڈڑی سامنے آ رکھی، علی دیاں دھیاں آسیوں پاسیوں آ بیٹھیاں، جڑا ہاتھ ودھائے ہانے آزاد آنے، جڑا واپس ولن پسے گردن بدھے ہو یار۔ ہر بی بی زنجیر پہدی آئی، سب تو پہلے جناب سکینہ نے ہاتھ ودھائے اور رو کے آدھی میرے بھرا دی کن دے تے ظلم نہ کر، پہلے میں نو زنجیر پوا۔ ایڈی محبت آئی بھرا دے نال۔ وط انہا مسلمانہ علی دیاں دھیاں نو بے پلانے اٹھان دے تے سوار کیتا ہے، سوکھیاں سوار نہیں ہوئیاں۔ مسلمانہ یہ گل منی ہے، آدھین سجاد انہاں نو آکھو تو ساؤٹھ بلہا چھوڑو، دور لگے ونجو اسا آپ سوار اسائے، دور لگے ونجو اسا آپ سوار اسائے۔ انہاں یہ گل منی ہے، اٹھان دیاں کرنا دے تے مہاراں سٹ چھوڑیاں نے، اٹھ آ کے بیٹھیں، علی دی دھیا دی آؤ ہر کوئی سوار ہوو، ہر کہنو علی دی دھی نے سوار کیتا ہے۔ لیکن جنہ کل ہی بچ گئی ہے، نہ نظرت یمیناً و شمالاً، سجے ہی دے دیئے کھبے ہی دے دیئے، آدھیے میں ہر کہنو چڑھائے، آج اتنی غریب ہو گئی ہیں، میں نو چڑھا مڑا لئی کوئی نہیں۔ مت حقل مار کے آدھیے کن گئے ہو، میں نو مدینیوں چڑھا مڑا لے۔ خاکی رنگ دا اٹھے آزادارو، جڑا ہر اٹھ دے کول ویندے،
اس دے گل پا کے کئی گل کریں ہے نہیں سنجاتا تو مسلمانہ حیوانہ بھی سنجاتا ہے مخدرات عصمت نو حیوانہ بھی سنجاتا ہے اسا معاملہ دی عزت کریں ہیں زول جناح دی عزت کریں ہیں ہی واسطے جو انہاں سارے مقتداواں نو سنجاتا ہے نہیں سنجاتا مسلمانہ اٹھ خاکی رنگ دا اٹھے جڑا ہر اٹھ دے کولو ویندا ہے اس دے گل پا کے کئی گل کریں ہے علی دی دھی پوچھ دیئے بچڑا سجاد وقت دا امام ہے حیوانہ دیاں بولیاں جان دے دسا اٹھ ایک بینوں کے آتے رنہ سجاد تے ڈاڑی ہنجیوں دے نال پس گئی باندھے زمین تے بہ گئے آدن پھپی امان نبی سنجاتا تا نانے دی امت ایک بینوں اٹھ ریک کے آدن خیال نال ٹورا ہے تو اڑیاں کرنا دے ہوتے علی دیاں دیاں سوار خیال لال ٹرائے قافلہ ٹر پہ مقتل نہ پڑدا ٹر پہ قافلہ چوتھی منزل تے مسلمانہ منزل آلائی خیمے لگ گئے زین العابدین امام ایک خیمے دی چھان تلے آ بیٹھے لانتی ان ظلم کریں دیا ان کے سجاد دی کڑ دے ہوتے آکے 17 لکھنیاں شروع کی تھی نے جنہا تکلیف محسوس ہوئی ہے نا 4 سالہ دی بھین جلدی دے نال آکے آدھی سجاد ویر باہن جو کوئی نہیں کیوں چھان دے ہوتے باندھے چھان دے ہوتے باہن جو کوئی نہیں بھی رہندا کیوں باندھے وطا دیئے کہ میں تیرے ہتھاں دے ہوتے اپنے ہتھاں دے نال چھان بڑھے نیاں زنجیر تھر وسنی آئی پیر ودھا میں تیرے کنڈے کٹ دیاں اوکھے سوال کرے سجاد دے ہوتے آکھیا سجاد ویر دسا شام اچ ہوا نہیں گھل دی سجاد ویر میں نو دسا اے پکھی کن پہ بیندن رو کے آکھیا سکینہ روزی دی تلاش تے شام نو جنہ واپس ولینا وقت پوچھیا ہون کن پہ ویندن رو کے سجاد آکھیا گھر دو سکینہ آکھیا سجاد پکھی ولے ویندن کدائیں اسیں ولوے سو سجاد رو کے آکھیا ہر کہے ول وجڑا ہے سکینہ تیری خبر شام بڑھنے ایک سوال کی تس ذاکری تے جلدی دا جوڑ کوئی نہیں ایک سوال کی تس سجاد پیاس ڈاڑھی لگیے اجازت نے میں تا زجر کو پانی منگا اٹھانو پہ لیندہ وندہ ہے ابھی مخنف آنے نے لکھیا ہے اٹھانو پہ لیندہ وندہ ہے فوجیاں تے گھوڑیاں پہ لیندہ وندہ ہے سکینہ منج دیندہ ہی تا خالی جام چاہ کے جی میں چھوٹے بچے خالی جام سر دے ہوتے رکھ دیں خالی جام چاہ کے زجر کو لا کھڑی ہے پانی دے سے جڑا بچ بھی سی آئی یہ ملاؤن خاموش رہے سکینہ خاموشی دے وچ رضا سمجھیے اے پلائندہ رہ گئے سکینہ نال ٹر دی رہ گئی ہے لیکن جڑا پلا کی دستے جڑا بچ گیا اس مشرق دے تسمے کھولے اس معصومہ دے سامنے پانی زمین تے ویٹیا سے جڑا ویٹیا ہے نا پانی زمین تے انہیں مقتل انہیں کربلا لے پاسے منہ کر کے آدھی بابا 2 دریاواں دے آدھے جو تسا کس نے پیتا حالے دی بھی کوئی نہیں بس آخری جملہ انتظار مکہیں بتا دیئے سجاد میں تھک ڈاڑھی پئیاں اجازت نے میں اے الوقائع والحوادث علیہ علامہ باقر ملبوبی نے لکھے کامل و زیارت علیہ نے اس جملے نے لکھے سجاد اجازت نے میں تو جھاڑی تلے آرام کر گنا من سکینہ جو کوئی سمڑ نہیں دیتا معصومہ جھاڑی تلے آسوتی چہرے دے ہوتے چھاہائی باقی جسم دے ہوتے دھوپائی نیندر آ گئی سکینہ نو انہا کافلے نو کوچ دا حکم دیتا اٹھ ٹرڑ لگ پے گھوڑے ٹرڑ لگ پے نیزے مرین دے آندین تے اٹھاں تے گھوڑے انو بھجین دے آندین جدہ چوتھی منزل تے چوتھے فرلانگ تے علی دی دھینو پتہ لگے پوچھ دیئے بچڑا سجاد سکینہ تیرے کولے سجاد دے کیا دے نہیں پھپی اممہ میرے کولو کوئی نہیں سکینہ تا پچھلی منزل تے ستی رہ گئی سکینہ فضہ سکینہ تیرے کولے نہیں سین میرے کولو کوئی نہیں ام کلثوم تیرے کولے نہیں سین میرے کولو کوئی نہیں وقت حقل مار کے دیئے سجاد انہوں آکھو اٹھ روکن سڈا ایک بچہ جھڑ گئے مسلمان دے کے آدھن سجاد اگے بھی بچے جھڑ دیں کوئی نواں بچہ جھڑیں سجاد دے کے آدھن بے غیرت خدا تیرے ہوتے لانت کرے اگے جڑے جھڑ دیں او مرد آئین ہوڑ میری غیرت دا سوالے میرے باپے دے سینے دا تعویذ پچھلی منزل تے رہ گئے میرے باپے دے سینے دا تعویذ پچھلی منزل تے رہ گئے آدھن سجاد سارے کولو ٹائم کوئی نہیں سانو جلدی بڑی ہے جڑا مسلمان آکھے نا سانو جلدی بڑی ہے علی دی دھی آکھے میں کوئی مجبوراں میں کوئی انہ دی پابندہ انہیں عقل مار کے آدھی اٹھو میں نو سجانو میں کون
حیواناں دے کناں دے اتے آواز گئی ہے، گوڈیاں زمین تے آ لگیاں، رو کے آدن اس لئے کیوں نہیں بھی آکھیا جلے بال جھڑ دے رہے نہیں، ہن کیڑی مجبوری بڑھ گئی ہے۔ عزادر اٹھ رک گئے، سجاد رک گیا، انہاں لانتیاں زجر ملاؤن نو آکھے وانج تو سکینہ نو گھنا، سجاد بیمارے دیر کرے سی۔ عزادر حبیب ابن مسلم آدھے میں دے دا پیام جڑا زجر گھوڑے تے چڑھے ہے، میں خیال کرے نہ سکینہ دے اتے ظلم کرے سی، میں معصومہ دی مدد واسطے نال ٹرے آدھے شومی قسمت میرے پہنچن تو پہلے اے لانتی پہنچے کھلا، میرے پہنچن تو پہلے اجر رسالت نتی کھڑا، جس لئے میں پہنچا میں آنکھیں لانتی ہوڑ تماچا مارئی و تماچا نہ مارے، جس لئے میں آنکھیں و تماچا نہ مارے میرے پچھو واللئیے، انہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے آدھیے چاچا میں نو بچوا، اے لانتی بڑا ظالم ہے۔ حمید ابن مسلم آدھا میں آنکھیں سکینہ میرے نال گھوڑے تے چڑھا، جلے میں آنکھیں میرے نال گھوڑے تے چڑھا، چند قدم پچھاٹ کے آدھیو میں نو سنیان، میں چھوٹی زہرا، میں ڈاڈی پردہ دارا، تو گھوڑا ٹور میں ترے گھوڑے دے نال ٹر دیا سا۔ عزادر و حمید ابن مسلم آدھا میں نے دا میں گھوڑا تیز دوڑائے، سکینہ تیز دوڑنا شروع کیتا ہے، آدھا میں اور تیز دوڑائے، سکینہ تیز دوڑنا شروع کیتا ہے، آدھا میری زندگی مکمنیا میں مڑ کے نہ دیکھا، اج تو پیر چہ دیئے زمین سرخ ہوئے دیئے، انہیں رو کے آدھیے چاچا غازی بھتری گھوڑیاں دھنال بھجدی ودی ہے، چاچا غازی میری تلیاں زخمی ہے، میرے رخسار زخمی ہے۔ بس آخری لفظ تے چھٹی پیانے نہ عزادر و خیال ادا کریں دے، جنہ کافلے نو ملسی، ماں نو ملسی، بھیڑ نو ملسی یا بھرا نو ملسی، آدھے میرے خیال دے برعکسا سدھی اتھے لگی آئی ہے جتھے گھوڑے دی گردے دے نال چاچے غازی دے سر آئے، چاچے غازی دے سر دے کلوا کے وین کی دادی تقدیر دی ماری ایک منزل تے میں کافلے تھوں رہ گیا، تے یتیم جو ہم میرے گولن کی تے میری پھپیاں بھی لہ پیا، تے سجاد دے پہنچن تو پہلے میں زجرے کو لب پیا، تیریا گھوڑیاں نال بھجندہ میں کو تے زخمی۔ اور عزادر و جنس غازی دے نالے گل کیتی اس عباس نے بھی کئی گل کیتی ہے یا کوئی نہ، عزادر و عباس دے سر دے وچوں آواز ہے، سکینہ تیرے رخسار دے اتے نیلے داغ کے تیرے کنہ دے وچوں رت کیوں پئی وہندی ہے؟ معصومہ نے جڑا جواب دیتا ہے سن سے، سیدادی نے کیا دی علی اکبر دی جاگیر دے وچ میں کو شمر تماچے مارے، میں پیو دی لاش۔ نعرہ تکبیر، سب بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر بندہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نہیں سارے آچاؤ نعرہ حیدری، درود باواز بلند تلاوت فرماؤ۔ ایک کھول دیں بار دیگر باواز بلند درود تلاوت فرماؤ۔ دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتو کا علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ۔
من ساعة الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. دعا ہے خلا کے عالم تھوڑا عظیم بارگاہ چل کے آدھا منظور اور مقبول فرمائے. حاضرین مجلس، معاونین مجلس، بانیان مجلس، اگر کوئی بے اولاد حضرات تشریف فرما ہیں تو صدقہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دا مالک جیون علیہ ماتمی فرزند عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو صدقہ بیمار کربلا دی بیماری دا مالک شفائے کامل و عاجل نصیب فرما. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس، اس علاقے دے شہر دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا تو چلے گئے، بالخصوص بابا متا حسین، عامر عباس، بھائی ملازم، صداقت عباس اور بھائی شہد عباس، مالک جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما. آخری دعا بہت بڑی دعا، ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین آکھے. میرا مالک خالق اس نازک دورے ساڑے حقیقی وارث دا جلد جلد ظہور فرما. دعا دی قبولیت واسطے صلوات باواز بلند تلاوت فرما. کوشش کرو ایک دفعہ پھر بھی صلوات باواز بلند تلاوت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابو القاسم محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات. بار دیگر باواز بلند صلوات تلاوت فرما. اجازت ہے عشق کی نماز شروع کی جائے. کوئی طولانی گفتگو نہیں، حکم تھا، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، مومنین کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی. میں ہر منبر پہ مومنین کے لیے جتنی دعائیں مانگنی تھی پہلے مانگ لی. میں 4-5 دعائیں اپنے لیے مانگتا ہوں، اور صرف اپنے لیے نہیں، ہر اس بندے کے لیے دعا ہے جس کا ہاتھ اس فکرے کی تائید میں اٹھے گا، اور ہاتھ اس کا اٹھنا ہے جس کا عقیدہ اجازت دے گا، اور عقیدہ اجازت اس کا دے گا جس کا اس دعا کے لیے دل کرے گا. چلو میں پہلی دعا مانگتا ہوں. میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، میرا خالق اللہ، میرا مالک اللہ، بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں 14 کو خلق کر کے خود کو غرور سے دیکھنے والا اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. میرا رحمان اللہ، میں پہلی دعا مانگنے لگوں. میرا رحیم اللہ، میرا مالک اللہ، ایسی زندگی نہ دے جس میں محبت علی نہ ہو. ہاتھ اٹھ گئے جس کا عقیدہ ہے. میرا مالک ایسی زندگی نہ دے جس میں محبت میں بغیر کسی بھی وضاحت کے میں دعائیں مانگنے لگا ہوں. انتظار کروانا ہی نہیں. میرا مالک ایسی زندگی نہ دے جس میں محبت علی نہ ہو. ایسا گھر نہ دے جس کی چھت پہ علم غازی کا نہ ہو. ایسا ہاتھ نہ دے جو ماتم شبیر میں نہ اٹھے. ایسا کھانا نہ دے جو لنگر حسین کا نہ ہو. میرا مالک ایسی زبان نہ دے جو ذکر شبیر میں نہ بولے. شیعہ بندے دا ہاتھ ہونا چاہیے بھائی. حیدری یا اللہ.
کیا بات ہے. بس اتنی توجہ چاہیے تھی. بسم اللہ جی. اتنی ہی توجہ چاہیے تھی. توجہ ہو گئی میری طرف, میرے بھائی آ گئے. پڑھنا میں نے اتنا ہی ہے جتنا میرا وقت ہے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا دل ہے میں 4 جملے فضیلت اہل بیت کے پڑھوں. کوشش کرتا ہوں ایک ادنا سا طالب علم, چھوٹا سا طالب علم, سب سے چھوٹا ذاکر, میں کوشش کرتا ہوں جب بھی منبر پہ آؤں کوئی نئی بات کروں, اور اگر کوئی پرانی بھی پڑھے تو کوئی فرق نہیں, کیونکہ قرآن پرانا ہوتا ہی نہیں. لیکن میرا اپنا مزاج ہے, میں نئی بات پڑھنے کا عادی ہوں. میرا دل ہے میں اس عظیم و شان اجتماع میں شیعہ سنی صاحبان کی موجودگی میں, بلکہ پڑھے لکھے چہروں کی موجودگی میں, میرا دل ہے میں آج فضیلت پڑھوں امام علی نقی علیہ السلام کی. محمد بڑی کم فضیلت پڑھی گئی میرے بادشاہ کی, اور بندے پڑھنے والے اس وجہ سے شاید نہیں پڑھتے کہ مجمع اس فضیلت پہ, ان فضائل پہ تائید نہیں کرتا. اور یہ منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے, میں نے کبھی بھی مجلس داد کے لیے نہیں پڑھی. آپ بولو یا نہ بولو, میں فضیلت امام علی نقی علیہ السلام کی پڑھ کے زمانے کو بتانا چاہتا ہوں. ہمیں اللہ نے ایسے ہادی دیے ہیں, ہمارا پہلا علی ہو پھر بھی منبر سے پڑھ سکتے ہیں, 10واں ہوتا بھی منبر سے پڑھ سکتے ہیں. امام علی نقی علیہ السلام سے موضوع آپ کے ذہن میں آ گیا, 2 جملے پڑھنے لگوں. خوش نصیب ہے شیعہ قوم, بندے روایت کے ضامن ہوتے ہیں. میں الحمدللہ یہ غازی قلم ویڈیو کیمرے کے سامنے لفظ لفظ کا ضامن ہوں. ایک طالب علم ہوں, سچوں کا منبر ہے, خود سے بات کرنی بھی نہیں چاہیے. بات وہ کرتا ہوں جو آنکھوں سے پڑھی ہو. خوش نصیب ہے شیعہ قوم جسے اللہ نے ایسے ہادی, ایسے رہنما, ایسے پیشوا دیے. بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ شیعہ قوم کو ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اس رحمان رحیم اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں ایسے ہادی, ایسے رہبر, ایسے امام, ایسے پیشوا دیے جو ماں کی گود میں بھی تھے تو امام تھے. ہائے 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 اونچے حیدری, جو ماں کی گود میں بھی تھے تو امام تھے. کیونکہ ہمارے مذہب اور مسلک میں یہ بات طے ہے کہ معصوم کو امام بننے کے لیے سن بلوغت شرط نہیں کہ بالغ ہوگا تو امام ہے. میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں. جہاں پہ ہو امام ہے, جس حال میں ہو امام ہے, جس عمر میں ہو امام ہے. چلو کچھ بندے چپ کر گئے, میں بتانے لگوں یہ کہاں کہاں پہ امام تھے. یہ مقام نور میں تھے تو امام تھے, یہ حجاب قدرت میں آئے تو امام تھے, یہ حجاب عفت میں آئے تو امام تھے, یہ حجاب رفت میں آئے تو امام تھے, یہ حجاب شجاعت میں آئے تو امام تھے, یہ حجاب برکت میں آئے تو امام تھے, یہ حجاب رفت میں آئے تو امام تھے, یہ حجاب منت میں آئے تو امام تھے, آدم کی پیشانی میں آئے تو امام تھے, نوح کی پیشانی میں آئے تو امام تھے, ابراہیم کی پیشانی میں آئے تو امام تھے, اسماعیل کی پیشانی میں آئے تو امام تھے, چلتے چلتے ہاشم کی پیشانی میں آئے تو امام تھے, عبد المطلب کی پیشانی میں آئے تو امام تھے. پھر یہاں نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا, ایک نور ابو طالب کی پیشانی میں چلا گیا, ایک نور عبداللہ کی پیشانی میں چلا گیا. جو عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ یکم الفیل 17 ربیع الاول رحمت للعالمین بن کے آیا. جو ابو طالب کی پیشانی میں گیا وہ 13 رجب کعبہ کے سینٹر میں امیر المومنین بن کے آیا. ہونے بولے ہو بھائی, لیا بسم اللہ جی. جو عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ 17 ربیع الاول یکم عام الفیل رحمت بن کے آیا. جو ابو طالب کی پیشانی میں گیا 13 رجب کعبہ کا سینٹر امیر المومنین بن کے آیا. پھر تاریخ والے کہتے ہیں یہاں نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک کا نام اللہ نے حسن رکھا, دوسرے کو زمانے والوں نے حسین کا.
پھر یہ نور امام حسین بادشاہ کے نور سے چلا، دنیا میں امام سجاد علیہ السلام آئے، پھر امام محمد باقر آئے، پھر جعفر صادق آئے، پھر امام موسیٰ کاظم آئے، پھر امام علی رضا آئے، پھر دنیا میں محمد تقی آیا، اور تاریخ والے کہتے ہیں 5 رجب 214 ہجری وقت کے محمد کے گھر میں وقت کا علی آیا۔ بسم اللہ جی۔ وقت کے محمد کے گھر میں وقت کا علی آیا، یعنی کہ امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دنیا پہ تشریف لے آئے۔ ہر شیعہ بچہ جانتا ہے کہ مولا کے والد کا نام امام محمد تقی علیہ السلام۔ میرا دل ہے میں 1 منٹ میں بتا دوں کہ میرے بادشاہ کی والدہ کون تھی۔ بات سنیو، بندہ بے شک چپ رہے، بیٹھا رہے، چلا جائے اسے چھٹی۔ کتاب کا نام نقوش عصمت، علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھنے والے، جس کے پاس ہو پڑھ لے، جس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہے۔ اور ماشاءاللہ شیعہ بچہ بھی ہو، بچہ ہو، دوسروں سے زیادہ علم، کیونکہ میرے بادشاہ علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے، زمانے والوں یاد رکھنا، علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے علی والا بندہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ میں پڑھے لکھے مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ پڑھی لکھی اور نئی بات کی قدر ہوگی۔ پوری توجہ جی۔ ایک دن ایک غلام روایت کرتا ہے کہ ہم بیٹھے تھے امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے، اللہم صلی علی محمد۔ میرے بادشاہ نے اچانک سر اٹھایا، فرمایا یا فلاں ابن فلاں، میرے قریب آ۔ یہ غلام کہتا ہے میں قریب آیا، امام نے فرمایا چلا جا فلاں بازار کے فلاں چوک میں، سامنے دیکھنا ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس ہوں گی کچھ کنیزیں، اس سے پوچھنا تمہارے پاس فلاں نام کی کنیز ہے؟ اگر وہ کہے ہے تو پھر وہ خرید لینا۔ یہ کہتا ہے میں تھوڑا چلا، امام نے فرمایا بات سن، یہ کچھ رقم لیتا جا۔ امام نے رقم دی۔ یہ کہتا ہے میں نے 2-3 قدم اٹھائے تھے، میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں واپس آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میرے بادشاہ میری جرت نہیں کہ میں سوال کروں، کسی بات پہ اعتراض کروں، لیکن پوچھنا اتنا ہے آپ کو کنیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہتا ہے امام کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا خاموش، تو نہیں جانتا وہ ہمارے نور کی محافظہ ہے، وہ عام کنیز نہیں۔ وقت ہوتا میں بتاتا یہ کنیز کہاں سے آئی تھی، کیسے آئی تھی، خواب میں کون ملا تھا۔ یہ کہتا ہے میں چلا بازار میں پہنچا، سامنے دیکھ ایک بندہ، میں نے کہا تو کنیزیں فروخت کرے گا؟ اس نے کہا کام ہی یہی ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تیرے پاس ایک کنیز ہوگی جس کا نام ہے سمانہ مغربیہ، سمانہ مغربیہ، یہ میرے بادشاہ کی والدہ محترمہ کا نام ہے۔ یہ کہتا ہے اس بندے نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، اور قبلہ اعظم حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے جس جملے میں وزن ہو وہ زور دے کے نہیں کہنا چاہیے۔ میں بڑے پیار سے جملہ کہوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کتنے بندے تائید کرتے ہیں۔ یہ بندہ حیران ہوا، اس نے کہا اس نام کی کنیز تو ہے، تجھے کس نے بتایا ہے؟ غلام مسکرا کے کہتا ہے مجھے اس نے بتایا ہے جسے اللہ نے سب کچھ بتایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے ہوئے، اے میں آ رہے بھائی، مجھے اس نے بتایا ہے جسے اللہ نے سب کچھ بتایا ہے۔ یہ کہتا ہے اس نے کہا میں فروخت کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فروخت کر، پیسے کتنے؟ غلام کہتا ہے اتنی گفتگو میں حیران نہیں تھا، پریشان نہیں تھا، مطمئن تھا۔ یہ کہتا ہے اب جب میں نے پوچھا نا رقم کتنی، پیسے کتنے، غلام کہتا ہے میں اس وقت حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، اس نے اتنا ہی پیسے مانگے جتنے امام نے دیے تھے۔
ہائے ہائے ہائے، اس نے اتنے ہی پیسے مانگے. یہ امانت کو لے کر میرے بادشاہ کے پاس آیا، ناطے کے قرآن کا، عصمت کے قرآن سے عقد ہوا. 5 رجب 214 ہجری یہ نور امام علی نقی علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آیا. بس ایک بات سنو تبرکاً جملہ مصائب اور ممبر بھائی کے حوالے. ظاہری سنے بسم اللہ جی بسم اللہ، ظاہری سنے مبارک میرے بادشاہ کا ہے 6 سال. توجہ، 6 سال سنے مبارک. جب 18,000 عالمین کے امام ہونے کا اعلان کیا، وقت کا حاکم متوکل عباسی لعنت بے شمار، اسے پتہ چلا کہ امام تقی نے پردہ کیا ہے دنیا سے. ان کا ایک بیٹا ہے جس کی عمر ہے 6 سال. اس نے ایک عالم دین کو بلایا. عالم دین کا نام صاحب کتاب نے عبید اللہ جنیدی لکھا. حاکم بھی دشمن، یہ عبید اللہ جنیدی بھی دشمن اہل بیت. اس نے کہا میرے ایک چھوٹا سا کام کر، جتنا بینک بیلنس، جتنے درہم، جتنے دینار دربار میں جو عہدہ کہے گا میں دوں گا. عباسی خاندان جس گھر میں کہے گا میں شادی کرواؤں گا. جنیدی کہتا ہے کام کون سا ہے؟ اس نے کہا میری طرف سے علی نقی کو پڑھا، اس کی تربیت کر، اسے پڑھا. پڑھانا ایسا ہے کہ بڑے ہو کے وہ ہمارے خلاف نہ اٹھے، اور جب وہ ہمارے پاس بیٹھے گا ہم زمانے کو بتائیں گے یار دیکھو یہ بھی وقت کا محمد ہے، ہمارے پاس بیٹھا ہے. جو دشمنوں کے ذہن میں ہمارے بارے نفرت ہے وہ کم ہو جائے گی. اس نے کہا کام ہی کوئی نہیں. زمانہ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں پڑھاتا ہوں. دن گزرے، 1 گزرا، 2، 5، 10، 15، تاریخ والے کہتے ہیں 1 مہینہ گزر گیا. عبید اللہ اس متوکل کو یہ بات یاد آئی. اس نے کہا ایک سپاہی کو بھیجا، جا جنیدی کو بلا کے لیا. جنیدی دربار میں آیا. پہلے ذاکر پڑھ دے ہوں سوزی ذاکر بھائی جان، وہ جیڑے فکرے تے بندہ نہ بولیا، وہ آدھیان بھائی یہ فکرہ جیڑا پچا گیا میں ممبر بھی چھڑے سا، میں بابا جی تائید کرے سو کول بھی آسا تے موڈا ہلا کے آکسا چپ دا بادشاہ ہے. تے میں شیر گاڑا لیوں کم بدھاؤں، میں ممبر بھی جیڑے میرا جملہ پچا گیا، میں بابا جی ممبر بھی چھڑے سا، بھائی جان میں کول بھی آسا، میں او دا موڈا بھی نفسا، لیکن او دا موڈا سدھے ہتھا نال نہیں اینج پھاڑ کے آکسا اسما افہم. میں فضائل چھاڑ کے بھائی جان تلقین شروع کر دے سا. جڑا بندہ میرا جملہ پچا گیا اس نے جنیدی کو بلایا. جنیدی سامنے آیا. متوکل کہتا میں نے تیرے ذمہ ایک کام لگایا تھا. جنیدی کہتا کون سا کام؟ متوکل کہتا ہے کیا بنا اس بچے کا؟ دشمن تھا. کہتا ہے خبردار اسے بچہ نہ کہنا. اوئے ہوئے میارے دوڑا بھائی انہا ہتھانو خیر اچھے حیدری. یہ کہتا ہے خبردار اسے بچہ نہ کہنا. یہ کہتا ہے کیا ہوا؟ جنیدی کہتا ہے سن میں پہلے دن گیا میں بیٹھا رہا، میں دوسرے دن گیا میں بیٹھا رہا، میں تیسرے دن گیا بیٹھا رہا. مجھے علی نقی نے کہا بتا جنیدی کیوں آیا ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں آپ کو پڑھانے آیا ہوں. امام نے کہا پھر پڑھانا شروع کر. جنیدی کہتا ہے میں نے کہا میں پہلے تاریخ کی بات کرتا ہوں. جنیدی کہتا ہے میں آدم کا ذکر کیا، مجھے علی نقی نے بتایا وہ خلق ہوا کیسے، سجدہ ہوا کیسے، خلق ہوا کیسے. یہ کہتا ہے میں نے نوح کا ذکر کیا، مجھے علی نقی نے بتایا طوفان آیا کیسے، کشتی بنی کیسے. یہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ کا ذکر کیا، مجھے علی نقی نے بتایا جھولے میں بولا کیسے. یہ کہتا ہے میں نے محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا، مجھے علی نقی نے بتایا ہجرت ہوئی کیسے، خیبر میں مرد کون بنا، خندق میں کل ایمان کون بنا. یہ کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مولا مجھ سے پہلے آپ کو پڑھاتا کون ہے؟ امام نے فرمایا خاموش، ہم علم لدنی کے وارث ہیں، ہم دنیا میں سیکھنے نہیں دنیا کو سکھانے آئے ہیں. اے میں آ رہے بھائی کیا بات ہے. بسم اللہ جی. بسم اللہ جی. ہم دنیا میں سیکھنے نہیں دنیا کو سکھانے آئے ہیں.
علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم کسبی، ایک علم لدنی۔ کسبی وہ جو دنیا میں آ کے حاصل کیا جائے، علم لدنی وہ جو وہاں سے پڑھ کے آئے۔ ہر طرح کی اہل بیت کے خلاف سازش ہوئی، ہر طرح کی، کوئی ضعیف سے ضعیف کتاب، پھٹی سے پھٹی روایت، ضعیف سے ضعیف مورخ لے آؤ، میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی مورخ نے یہ بات لکھی ہو کہ شیعوں کا فلاں امام فلاں سے پڑھا ہے، دشمن تھے، جانتے تھے یہ یہاں سے نہیں وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ یہاں سے نہیں وہاں سے پڑھ کے آئے۔ آخری جملہ فضیلت کا، یہ جل گیا متوکل، پیسے بھی میرے، ملازم بھی میرا، دربار بھی میرا، وزیر بھی میرے، مشیر بھی میرے، اور تعریف ان کی۔ جنیدی سر جھکا کے کہتے کیا کروں، وہ ہیں ہی تعریف کے قابل۔ یہ جل گیا، یہ بیٹھا پریشان، دربار میں ایک بندہ داخل ہوا، اور تاریخ والے نے لکھا ہے بندہ عام نہیں، بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس نے کہا متوکل سن، میں آیا ہوں ہندوستان سے، تب پاکستان اور انڈیا ایک ہی تھے۔ یہ تاریخ والے نے نہیں لکھا کہ جادوگر شیر گڑھ کا تھا یا سرگودا کا تھا ہندوستان کا۔ اس نے کہا میرا امتحان لے، مجھے آزما، اگر تیرے معیار پہ آؤں تو مجھے دربار میں عہدہ دے۔ اس نے امتحان لیا، ٹیسٹ لیے، بڑا ماہر جادوگر، اسے دربار میں عہدہ ملا، سرکاری جاب، گورنمنٹ جاب، عہدہ ملا۔ یہ بیٹھا، وزیر اٹھا، اس نے کہا ایک مشورہ دوں؟ اس نے کہا کون سا مشورہ؟ اس نے کہا ابھی ساروں کے سامنے ہے علی نقی کی بڑی اہمیت، اس نے بڑے فضائل پڑھ دیے، اور یہ جادوگر ہے بڑا ماہر، جملہ میں آخری پڑھنے لگا ہوں، بڑا ماہر۔ مشورہ یہ ہے اس کے سامنے شیعوں کے امام کو بلا، یہ دکھائے گا جادو، وہ ہے بچہ، امام کی توہین کروا۔ یہ دشمن تھا، اس نے کہا بات بڑی ٹھیک ہے۔ اس نے ایک بندے کو بھیجا، جاؤ شیعوں کے امام کو بلا کے لے آ۔ یہ بندہ چلتے 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 امام کے دروازے پہ پہنچا، یہ خود کہتا ہے قاتل ہے وہ بندہ، بھائی جان میری محنت دا جڑے فکرہ پچا گیا۔ یہ کہتا ہے میں ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ شیعوں کا امام ہے، رہبر ہے، پیشوا ہے، رہنما ہے، اتنا بڑا تخت ہوگا، وزیر ہوں گے، مشیر ہوں گے، اتنا مجمع ہوگا، اتنی فوجیں ہوں گی۔ یہ کہتا ہے میرے ذہن میں یہ بات تھی۔ یہ کہتا ہے جب دروازہ کھلا میں اندر داخل ہوا، میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا جب میں نے دیکھا ابو تراب کا بیٹا تراب پہ بیٹھا تھا۔ ہائے 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 اوئے ہوئے ہوئے، ابو تراب کا بیٹا تراب پہ بیٹھا تھا۔ اور ایک روایت ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے گھر میں قبر مبارک تیار کروائی تھی، اور اس میں بیٹھ کے تلاوت کلام کر رہے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ قبر میں بیٹھ کے امام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ موت کو ہوتا ہے، اور ہمارا جاہل حاکم ان کو موت کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے پیغام دیا، امام نے تیاری کی، سر پہ محمد والا امامہ، علی والی ابا، امامت والی قبا، یہ پہن کے علی چلے۔ یہ آگے آگے فوجی، پیچھے پیچھے علی۔ تھوڑی دیر فاصلہ ہوا، امام علی نے کہ فرمایا بات سن، تو میرے آگے کیوں؟ جملہ آخری پڑھنے لگوں بھائی۔ اس نے کہا مولا آپ کو راستہ دکھانے کے لیے۔ امام نے فرمایا خاموش، تو نہیں جانتا ہم دنیا کو راستہ دکھانے آئے ہیں، ہم دکھانے آئے ہیں، چل پیچھے۔ امام دربار میں پہنچے، مختصر کروں بھائی کو ٹائم دو جی۔ دربار میں پہنچے، اس نے اپنا تخت پیش کیا۔ امام نے فرمایا نہیں، تیرے تخت سے مجھے ظلم کی بو آتی ہے، ہائے ہائے مجھے ظلم کی بو آتی ہے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے علیحدہ تخت لگوایا، تخت کے سامنے ٹیبل لگوایا، ٹیبل پہ کھانا رکھوایا۔ بات ذہن میں رہے، جادوگر، وزیر کا مشورہ،
انہوں نے کس وجہ سے بلایا تھا یہ بات ذہن میں رہے. کھانا امام کے سامنے آیا, اس نے کہا بسم اللہ جی کھانا کھائیں. امام نے اسے دیکھا, پھر مسکرائے, بلکہ یوں کہوں کہ وجہ اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. امام نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا, جادوگر نے جادو کیا, کھانا دور ہوا. تاریخ میں لفظ نہ ہو, میرا قتل معاف ہے, کوئی شیعہ ہو کہ تائی نہ کرے, ہو نہیں سکتا. امام نے پھر ہاتھ بڑھایا, پھر جادو کیا, پھر کھانا دور ہوا. امام نے تیسری دفعہ ہاتھ بڑھایا, اس نے جادو کیا, کھانا دور ہوا. اب امام نے نہ دربار والوں کو دیکھا, نہ درباریوں کو دیکھا, نہ حاکم کو دیکھا, نہ وزیروں کو دیکھا, نہ مشیروں کو دیکھا, نہ فوج کو دیکھا, نہ جادوگر کو دیکھا. تاریخ والے کہتے ہیں امام نے نگاہ کی دیوار پہ قالین تھا, قالین پہ شیر تھا. امام نے فرمایا یا ایھا الاسد, او شیر تو دیکھ رہا ہے تیرے امام کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صاحب کتاب کہتا ہے شیر اپنی اصل حالت میں آیا, اس جادوگر کو کھایا, پھر قالین ہو گیا. متوکل کہتا ہے مولا میرا بڑا قیمتی جادوگر ہے, میرا جادوگر واپس کرے. امام نے فرمایا خاموش, اگر وہ استہا موسیٰ کے استہا نے رسیاں واپس کی ہوتی یہ تیرا جادوگر واپس کرتا. اور یاد رکھ وہ موسیٰ تھا, میں فخر موسیٰ علی ہوں. اے میں آ رہے بھائی, بسم اللہ, یاد رکھ وہ موسیٰ تھا, میں فخر موسیٰ علی ہوں. بس فضائل اتنا ہی کافی. دو چار جملے مصائب کے, ممبر بھائی کے حوالے. بھائی دا حکم ہے بھی ساڈا ایک اپنا مزاج ہے, ساڈا ماحول ہے, بھائی کوشش کرے ہے مصائب سن اپنی زبان نہیں سناؤ. میں اپنے مزاج تو ہٹ کے, انداز بیان تو ہٹ کے, اگر چپڑنا مشکل ہوں دے بھائی جان, لیکن کوشش کردہ صرف تیری ہائے تے ہنج دے خاطر. میں پہلا جملہ مصائب دا کھاں تے ویکھا کتنے عزادار گھروں رومن دی نیت تے ٹورائن. میں منت کردہ فضائل جی میں دل کی تکر سنیا کر. مصائب غریب دی غربت دی کہانی, کوشش کریں غریب بر کے سنیں. تیری ہنج دی بڑی قیمت ہے, میں گناہگار اکھی نال پڑے, تیری لڑ دی ہوئی ہنج تھلے نہیں آندی, ضائع نہیں بہندی. اے ہنج آندی ہے محمد دی دھی دے رومال دے, باتو رومال ویندے حسین دے زخمہ تے. تیری ہنج بندی ہے حسین دے زخمہ دی مرہم. مہماناں تواڈا مسافراں, سب تو چھوٹا ذاکراں. اے ہاتھ جیڑا ہی غریب ہوے کہندے سامنے ہاتھ نہیں بندہ, بھاویں میں چھوٹا ذاکر ہاں تے نواب کربلا دا ذاکر. اے ویڈیو دے کیمرے دے سامنے تواڈے ساریاں دے سامنے ہاتھ بن کے منت کرے نا, کہیں لالچ وچ کہیں دی خوشامد وچ, اے ہنج ضائع نہ کریں. بڑی قیمتی ہے, اس رومن دا پتہ قبر وچ لگ سی, پتہ لگ سی جو اس رومن دا اجر کتنا آئی, اس ہائیں دی قیمت کتنی آئی. وقت صرف تو نہ روندا, تیری مہمان ہے محمد دی دھی. میں غازی دے علم دی قسم ہے, میں اکھی نال پڑھے, روایت لفظ نہ ہوندا میں کدی نہ پڑھا. غور کرے آئے جدہ بھی پڑھنا لاج نے کیتا, آئی دے بعد کرے آئے میرے بعد جنہ پڑھنے غور کرے آئے. جدہ بھی ذاکر پہلا لفظ مصائب دا کہنا ہائے مردیں چو نہیں ہوندی, پہلی ہائے مستوریں چو ہوندی ہے. پتہ نہیں کیڑا بندہ ہائے کرے تے کیڑا بندہ نہ کرے. میں غازی دے علم دی قسم صاحب کتاب پہ لکھ دے, متا کوئی بندہ سمجھے جو ساڈی دھی بہن دی ہائے صاحب کتاب آدھے نہیں, جیڑی پہلی ہائے ہوندی ہے او محمد دی رلی ہوئی دھی دی ہوندی. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اللہ ہائے قبول کرے بھائی, اللہ ماتم قبول کرے. میں تو سمجھا تھک گئے نظردار, محمد دی دھی آئیے اتنا سفر کر کے تیرے کو ایک ہنج پنن. کوشش کردہ میں تیری ہنج دی خاطر مزاج انداز بیان تو ہٹ کے, تسی مہربانی کرو محمد دی دھی نو خالی نہ بلاؤ. صاحب کتاب پیادے میں قریب تو شروع کر کے دو جملے مصائب دے آکھنے, ڈھیر پڑھ گیا, بعد اچھی میرے بھرا پڑھنے, ماتمداری بھی ہومنی ہے.
بات کوشش کرے آئے شام تو پہلے مجلس بھی ختم کرے آئے تو سہی تھائیں کتھائیں جامنے میری سین دا ڈھیر سفر ہے کوشش کرے آئے راج کے پرسہ دے لوے آئے صاحب کتاب پیا دے بروز معاشر تے اللہ دا عرش لگو دے پوری انسانیت جمعے تے اچانک رومن دی آواز آسی ہر کوئی موڑ کے ویکسی رومن علی کوئی عام ہستی نہیں محمد مصطفیٰ حسین کیڑا بندے جیڑا گھر رومن دی نیت آلے دے بابا جی وہ ہائے نہ کرے توحید دی آواز اسی محمد کیوں روندے ہو محمد مصطفیٰ فرمیسن مولا میں اپنی غربت تو رونا اللہ اکثر میں تے نبیاں دا سردار بنا جا کیڑی غربت تو رونے ماتم کرے سی نبیاں دا سردار تے رو رو کے اکثر میرے اللہ میں تو ہی کوئی بڑا غریب ہے میری زمانے تے حکت ہی آئی تے قبر دا پتہ ہی کوئی نہیں ماتم کر تیرے مذہب اس ماتم جائز ہے بھائی ہولے ہولے آکسن علی نو چالی قبر بنامنی بہ گئی تو سہائی کیتی ہے میں جملہ ہور چاہتا اچھا محمد مصطفیٰ بھائی جان چپ نہ کیتی ہو سی محمد تو اچھا روسی علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ موڑ کے دیکھ سن علی تو کیوں رونے تو دفاتے خیبر آئے رو کے فرمائے سن مولا میں تو آت ہوئی بڑا غریبا علی کیڑی غربت روین دی ہے رو کے فرمائے سن مولا بھامے تو آڈی حق دی آئی بھامے جیٹی دکھی آئی پر دفن تے بدن دے ہوئی میں کیڑی غربت علی دی سناما علی فرمائے سن میری اترائے دھیاں رول رول کے مر گیا کوئی شام سم مرحبا بھئی مرحبا مرحبا جزاک اللہ کوئی شام سم گئی کوئی کہیں کوفہ کھا گیا کوئی لاہور سم گئی اجاں علی چپ نہ کیتی ہو سی علی تو اچھا رو سی نواب کربلا رو کے اکسن مولا میں نانے تو ہی وڈا غریب ہاں میں تو آت ہوئی وڈا غریب ہاں علی پوچھن حسین کیڑی غربت روین دی آئی رو کے اکسن بھا میں نانے ہی غریب ہے دھی وطن تے دفن ہوئی ہے عزدار میں لفظ سمجھا لے میری مجلس ہو ویسی بابا تسی بھی غریب ہو پر جدہ تواڈیاں دفن ہوئی ہیں بابا انہاں دے ہاتھ آزاد آئیں جدہ میری شام دے زندان دفن ہوئی ہے ہتھے چکڑیاں ہیں مرحبا مرحبا جزاک اللہ بھائی اللہ آئے قبول کرے سجاد میلے چولے نال دفن کیتی مسائب میں کوئی اور پڑا جتوں مولوی صاحب چھوڑ کے گئے میرے دل چاندے مولانا صاحب جیڑیاں 17 چھوڑی ہیں میں ہوا دو جملے چاکھاں شام تو ایک منزل پہلے انہا قافلہ روکے مسائب کیفیت دنا ہے مسائب خطابت جب فن دنا نہیں مسائب عطا میں بھی پندان تسی پنو جس سے سائن کی تھی اور دی آکھی چوان سو ضرور آسی انہا قافلہ روکے اس قافلے دا ایک فوجی شمر دے کول آئے صاحب ابھی مخنف اللہ پہ لکھ دے اے دا موڑ ڈالا کہ پیادے شمر میں کربلا تو لے کے شام تائیں وے دایاں اس قافلے چ بچے ہور بھی ہن میں وے دایاں تو اس بچی نو ڈھیر مارے اے بکواس کر کے آدھے نہیں تم بھولے میں اس بچی نو تو نہیں ماریا اے آدھے میری اکھی دے سامنے مارے مقردہ کیوں ہیں اے آدھے میں اینو نہیں ماریا جے سن نہیں تبا سون 61 ہجری دا محرم ڈھلی ہوئی دی گرائی حسین سار سجدے رکھے میں پہلی ذرا ماریے اے زادے میں دوجی ذرا ماریے چوتھی ذرا رکھتے اسے بچی میرے خنجر ہاتھ پالے اے آدھے میں خنجر چھڑا کے زمین تے رکھے بادی سے بچی دے دوئے ہاتھ ایک ہاتھ نال بھدن اے کتا دے میں ایو دی اجر رسالہ دیتے بچی دیاں تلیہ زمین تے میں لگیاں اے آدھے جیڑا حسین 4 ضربہ تے نہیں رونا جدہ میں دی دھینو مارے منہ پھر گئے فرات آلے پاس رو کیا دے غازی ہون میری دھی پئی مری دیئے اللہ مان بھائی جزاک اللہ اللہ ہائے قبول کرے غازی ہون میری دھی پئی مری دیئے ایک کتا بکواس کر کے آدھے میں بچی نہیں ماریا میں تے بہانے حسین نو مرندانا میں جتھے حسین نو روامڑو بیا میں او دی دھی تے ہاتھ چیندام موک گیا بازار آ گیا دربار میں تھائیں دو لفظ آ کے ممبر پہ چھڑے نا چلو بازار دی ایک روایت پڑی ونجا
اللہ قرآن سورہ ہود وچ بیان دے جیڑا بندہ ظالم دے ظلم تے پردہ دے وے او بروز محشر ظالم نال معشور ہو سی تے پڑھدا اس تو پیاں بھئی اکھی نال پڑھے متھم 12واں امام چ پوچھے اکھی نال جو پڑھے آئی تے مومنہ تو لکایا کیوں ہے بازار اچ داخل ہوئن چلو تو سہائی نہیں کیتی میں لفظ تبدیل چاکھا بھائی جان اس بازار اچ داخل ہوئن جتھے ٹرن دا راہ کوئی نہیں اللہ مان بھائی جزاک اللہ ہائے قبول کرے بازار اچ داخل ہوئن شرابیاں دا رش کمینیاں دا مجمع سواریاں رکیاں اس حرام زادے تازیانہ چالے صاحب کتاب پہ لکھ دے تازیانہ اس اوٹھ نو مارے لگا اوٹھ نو نہیں معصومہ دی کانڈ تے لگے بی بی موڑ کے سجاد آلے پاسے ڈٹھے سجاد نظرہ جھکائیں ہون بابے دی سانگ آلے پاسے بیک کے بیا دیئے ہیں بابا میں ایڈی غریبہ سجاد لفظ سنے امام دے متھے دے موت دی زردی آئیے بھامے رسیے جیڑی تانگ آئیے گردن پھیر کے پیا دیئے سجاد میں بھینوں کے تسلی دینیاں تو نہ رو امام سر چاہ کے فرمیندے سکینہ میں بھیرا میں وڈا شرابیاں دا مجمع قاتلہ دا شہرے حق میرا بندہ میں تسلی دینا ہاں تو میں کیوں دینی ہے رو گیا دیئے سجاد میں جان دیا اسے بھرے دربار بازار چ میں مر گئیم تو میں کفنی پوے سے دفنی کرے سے سجاد میں دسائی تھائیں تو مار گیا ہے بہن مرن تو پہلے مر ویسی واہ بھائی واہ بھائی واہ سجاد بہن مرن تو پہلے مر ویسی بس سلام پیا کردہ ڈھیر پڑ گیا بابے دا سر ملے سارا مضمون چھوڑ کے بی بی 2-4 وین کیتے روح پرواز ہو گئی ہے سجاد بہن نو دفن چکیتے ممبر تے میرا ہاتھ ہے نہ میں کدی غسل پڑے نہ کفن پڑے نہ دفن پڑے اس جنازے دی کیڈی ایک غربت ہو سی تسی آپ فیصلہ کرے آئے ماتم تے دل کرے تا ماتم کرے آئے مسائب منت نہیں ہوندی بھائی جان اس جنازے دی کیڈی ایک غربت ہو سی جے دے جنازہ بھی کہہ دیئے چاون اللہ بھی کہہ دیئے سجاد دفن کیتے قیدہ رہا ہو گئیاں کتاب دا نام اللہ آسانی انسان جس روایت واسطے محنت کیتی تے ممبر چھڑیندہ پیاں صاحب کتاب پیا دے ایک بہت بڑا عالم دین نام ابراہیم دمشقی اے پیا دے دیاں 3 دھیاں پہلے دن پہلی رات معصومہ پہلی دھی دے خواب چاہیے رو کے پیا دیئے تیرا بابے بڑا نیک بندہ تیرا بابے بڑا عالم دین اپنے بابے نواق میری قبر تبدیل کرے میری قبر چاندے پانی تے میرا اصغر پیاسا مارے گئے اس بابے نو خواب دسے بابے آکھے ذکر کدائی نہ کرے میں غازی دے علم دی قسمیں 2 رات آئی کوئی ماتم کرے نہ کرے او دے نصیب مقدر دی گلے میرے اپنے عشق دی نماز میں پڑھ کے سلام پیا کردہ 2 رات 2 دھی دے خواب چاہیے ہولے ہولے پیا دیئے بابے نو آکھ میری قبر تبدیل کرے فرات دے کنارے میرا بابا 13 ضربہ نال ترسا ماریا گیا 3 رات 3 دھی دے خواب چاہیے بابے نو آکھ میری قبر تبدیل کرے میری قبر چاندے پانی دے میں پانی چنگا نہیں لگدا ابراہیم آدھے کہیں اگے ذکر رکھ لیا ہون شیعہ بندہ ماتم نہ کرے ہو نہیں سکدا بابا جی 4تھی رات معصوم ابراہیم دے خواب چاہیے رو کے پیا دیئے ہیں ابراہیم تو ہی میں غریب سمجھے ہے میں جو آدھیاں میری قبر تبدیل کر ابراہیم دھیاں نو نال لائے قبر دے وچ 3 سید بیٹھے کوئی دا معافی دے آئے 3 دھیاں قبر لکھیاں پہلی دھی ماتم کریں دی ہوئی باہر آئیے رو گیا دیئے بابا تو سا کیا کوئی بچی دفنے اتنا دسیا ہوگا کفن نہیں میلا چولا پائی پئیے 2 دھی ماتم کریں دی ہوئی باہر آئیے رو گیا دیئے بابا تو سا کیا کوئی بچی دفنے اتنا دسیا آجا تائیوں دے کہیں زنجیر نہیں لہا ہے 3 دھی باہر آئیے ماتم کریں دی ہوئی گھاس کر گئیے ابراہیم تلیاں ملیاں آدھے کیڑی غربت میں کی آئی رو گیا دیئے بابا نہ پوچھ یا میں مر ویسا یا تو مر ویسے آدھے دسات سے اے آدھے بابا جگہ میں قبر دفع رکھیا میں لکھے بچی دے چہرے تے نیلے کالے دا آغان او بابا اس نے کوئی تازیانے نال
التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناود علی مظہر العجائب تاجدہ عون لک فی النوائب. کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد. بولایتک یا علی یا علی یا علی. دعا ہے 14 دا مالک اللہ تو دا مقدس دربار ٹورایا قبول فرماوے. آمین. سارے موالی حقیقتی کرو. ہر عبادت دا نتیجہ سلا دعا ہوندی ہے. مالک فرمائندے 14 دے گھارچ بہ کے 14 دا واسطہ دے کے منگ. تیرے منگن چ دیر ہے میرے عطا کرن چ دیر کوئی نہیں. کریم اللہ 14 دی عزت و عظمت دا واسطے ذاکرین علماء دا پڑھیا میں حقیر دی جبٹی اپنے پاک دربار قبول فرما. میرے بھائیاں دا صف عزام وشایا لنگر نیاز توام محمد دی حکت ہی اپنے پاک دربار قبول فرما. کریم اللہ جو مومن بیمار ہیں بیمار کربلا دیا تکلیفاں دا واسطے صحت کلی عطا فرما. جو مومن تنگ دستن تنگ دستی دور فرما. بے اولاداں کو اولاد نرینہ عطا فرما. میرا مالک کی تو کسے مومن موالی کو موت نہ دے جے تو بھین بھیرا دی نگری نہ ویکھن. کریم اللہ بادشاہ مولے مظلوم کربلا امام حسین دی مجلس دا ثواب جملہ سادات و مومنین شہدائے ملت جعفریہ لاوارث مومنین مومنات جنہاں دا فاتحہ پڑھا نالا کوئی نہیں. مالک انہاں دے روح پیش کرے نہیں تو قبول فرما. حاضرین مجلس دے جتنے مرحومین قضا کر گئے مالک انہاں دے درجات عالی و متعالی فرما. خصوص بالخصوص اس مجلس دا ثواب مرحوم مغفور مشتاق حسین شہد عباس خضر عباس ریاض حسین مالک انہاں دے درجات بلند فرما. صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. قبر دی منزلہ حشر دی منزلہ آسان فرما. بروز معاشر لواء الحمد سایہ نصیب فرما. میرا کریم اللہ و رحیم اللہ سے گناہ گار ہے تو غفور و رحیم ہے. تیری بارگاہ التجا کریں حق دے امام دا ظہور جلد فرما. حق دے امام دی شہیو وے ساداو دے ویڑے وسکو من مدینہ میں وسے جی میں کئی سید مدینے آلے وستے ہیں. یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم. رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجاء محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. 14 دے خالق دا نام ہی میں چاہو جی میں وعدہ اولا شریک بلند ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یک زبان ہو کے نعرہ حیدری یا علی مشکل امبا کشا علی وال. نعرہ حیدری یا علی مشکل امبا کشا علی. حسینیت زندہ با یزیدیت
مردباد اہل بیت دشمن تے لعنت، پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت۔ اپنے اپنے ٹور آئے دی قبولیت واسطے اونچی آواز نال صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر سارے موالی رل کے درود پڑھو۔ نہیں تاب میں کوں خدا کیا لکھا، بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے۔ ذکر باپ شروع کر دیتے بابا، زیادہ دیر انتظار کراؤنی نہیں، میرا گھر رہے تو انہیں مزاجاں تو واقف تو سمیدے تو واقف۔ نہیں تاب میں کوں خدا کیا لکھا، بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے۔ قدیم قائم حی القیوم میں نہ ابتدا اس نہ انتہائے۔ تھوڑے تھوڑے میرے نال بولے سو جتھے ہی بیٹھے ہوئے بڑے سونے تے فٹ بیٹھے ہو۔ نہیں تاب میں کوں خدا کیا لکھا، بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے۔ قدیم قائم حی القیوم میں نہ ابتدا اس نہ انتہائے۔ انسان سوچے تا کچھ نہیں بندا، ربوبیت دی منزل جدا ہے بابا۔ انسان سوچے تا کچھ نہیں بندا، ربوبیت دی منزل جدا ہے۔ شہراد خدا کو تہی خدا منے دا، جو پنج تندہ ایہو خدا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، بڑے سونا استقبال کیتا ہے۔ پاک سیدہ تو کو کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے۔ ایک صلوات ایویں پڑھو جی میں اللہ نے 14 بلائے کے صلوات بڑھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمد للہ الذی عاجزت فی بیان یفہم الواصفین۔ اچھی صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی النبی امی الہادی المہدی کوكب الدری احمد المکی ومحمد المدنی صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ عظمت مصطفیٰ تے صلوات۔ وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين امام صلوات بھائیوال۔ وعلى حسن مسموم وعلى حسين المظلوم
مقتول المذبوح من الکفا لٹیاں ڈہمی دی تھی گردیاں لٹیاں بھیراوانی موت دیا مکیاں سینی داجی کو بھیرا شیر گاڑا لے ہو بڑی ادب دی ذاکری سن دے ہو میں تو علی رمز جاننا ارادہ کچھ ہو رہا مگر بھائیاں دا حکم تھی ہے سب کچھی دے رنگ تے محرم والے انداز مجلس سنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں اج امت تویر بچاون کیتے تیرے اہل سائن گلیندی کدی شہر مدینہ کدی کعبہ کربال رہی جائی تبدیل میں صدقے ہو ونجا تھوڑے ذہنہ قبول چکیتا تو ضرور مسلح تے دعا کرے سو کدی شاعر مدینہ کعبہ کربال رہی جائی تبدیل تھوڑا سیٹ کر کے چلا اجو تویر بچہ من کی دے تیرے اول سین گلیندی کدی شہر مدینہ کعبہ کربال رہی جائی تبدیل تبدیل بھین واسطہ پاؤں کریں دی رہی ہے جو بھیرا بچ ہوئے اور میں صدقے ہوں ماں کدی شاعر مدینہ کعبہ کربال رہی جائی تبدیل نیاز مولا سر چوید لکھے میرے پاسے آدھ چویر دکا تلہرا جاتے ہو تیرے بی را بدلیں دی جدہ کربل کات لانویر گدار رہی ہاتھ افساس صدقے جی بابا میں نوکر خیال اپنے غمت نہ رہو جدہ کربل کات لانویر گدار رہی ہاتھ افساس جدہ کربل کات لوین گدار رہی ہاتھ افسوس حکمین ہوئی سن جا بھائی جاج ممبر تے آگن رومن آلیوں میں بھائی جاج مظلوم کربلا دی شہادت شروع کیتا ہے میں اندے وین پڑھنا چاہنا جڑا سارا دی جوانان یا لاشا چیندہ رہ گئے بھیراوان یا لاشا چیندہ رہ گئے مہمانان یا لاشا چیندہ رہ گئے روئیں دیا گالے جدا آپ زلجنا دیزین تو لگتا بیا کوئی نہیں ایک دھی آئی صدقے شالک کہیں غمت نہ رو لتھا بیٹھے حسین تیادہ بیٹھے لوگوں ہن میں غریبا میں آکھے لتھا بیٹھے تے حسین غربہ دیوین کی تینا حسین دا ہوکار کہتا سنے جیوے نانے سنائی میں کئی نہیں سنا نانے دوین آئے حسین غریب نسدا میں نانا تیرے نالا تیرا بابا علی بھی تیرے نال تیرا حسن بھرا بھی تیرے نال آنکھیں تے کو اکبر جیوا دیوا آنکھیں تے کو عباد کٹے بازو بلا دیوا تھالا لیو تیرا نانے آنکھیں حسین غریب نسدا آنکھیں تے کو اکبر جیوا دیوا جیوے مٹی کربلا تے بطول نہ چل بیٹھا نانے دے پاس دے گا دے تے کوئے نہ آدھا نانا سا
تے میرا اکبر پوتر جیوا دے بیا اے نہ یادا وطن تو میں کو زغرا دی منگوا منگوا صدقے بابا بیا اے نہ یادا وطن تو میں کو نکھڑی دی منگوا ایک ستر ہو رہی سن بیا اے نہ یادا وطن تو میں کو نکھڑی دی منگوا ہون سارچہ میں نیاز حسین تے ایک گال مٹائے کو یاد نانا تے اوہا رب کو نو منوا دے بھی اللہ محفوظ دی تختی تو زینب دی قائد مٹوا او میری پردہ دار میرے او میری اللہ راسل میرے اور میں صدقے ہو ونجا دعا ہے دکھے پاسی علی سین تو ریاسو قبول فرماوے مظلوم دے غربت تے روان آلے ہو شالا اپنے کہیں غمت نہ رو کربلاؤں دے گرم ٹمبے تے ماں بطول دی جھولی سمجھ کے غریب لہ بیٹھے بلا تاخیر میں محنت کرتا بھی ہوں تے کو حالی سمجھ نہ آئی ہوئے ہنج نہ آئی ہوئے تو میں ہی میں پڑھتا رہنا کربلا دے گرم ٹبے تے حسین اون دے بازوان دا سہارا گھن کے سمجھ کے لتھا ہے جدے تے بطول دیاں دھیاں کو بہن وڈے مان ہے اور میں صدقے ہوں وہاں ادب میں پیش کرنے ہنج تائیں پننی ہے عباس دے بازوان دا سہارا گھن کے غریب لتھا بیٹھے تے آدھا بیٹھے لوگوں ہون میں غریب ہوں میرا اکبر ٹوٹ گئے میرا آقا کے گھر تو بہر لگی آئی جدہ کافرہ دی نگاہ پئی آئی ایک بے کو دیکھ کیا دن محمد کو نہ مارو ہوں دی دھی آ گئی ہے دھی تے سامنے پیوں کو نہیں مریندا تھانا لے آؤں یہ جملے ہیں علی دی دھی مٹی تے جھڑ پئیے معصومہ دے گل چ بئی پاک دے سکینہ روئے دی تیا گالے او کافرین اے مسلمان حیا نہ کرے سنیا وان منع نہ کرے دی تر پئی اٹھا یہ ملکہ زنجباؤ جتھا بیٹھی آئی حبائی دی ملکہ جناب فضا ہاتھ بن کیا دی دادی میرا بابا لتھا بیٹھے تو میرے بابے حسین دا آخری ٹائم میں میرے بابے غریب پڑھنی ہے دوچھا تیر چھکس جنا ستواں تیر چھکس دھی ایمیں آئیے دیمیں پکھی کو گز لگ دے نکے نکے ہاتھ بن کے دی بابا آگے تداٹھا زخمی ہے کیا پیا کرنے غریب دیکھ کیا دیتے دے ملن دا راہ بتا پڑے نا اور میں صدقے ہوا غریب بابے دی جھولی چ بائے میری مخدومہ سین بابے دی جھولی چ بیٹھیے پیو دے گل تے بوسا دین دیئے غریب دھی دے نکے نکے ہاتھ چم دے دھی تے پیو دیاں گلاں پئیاں ہونیاں پہلا قاتل آئے تھالا لے وہ واپس وال گئے اور میں صدقے ہوا دوجھا قاتل آئے پیو تے دھی دا پیار دیکھ کے واپس وال گئے تریجھا قاتل آئے واپس وال گئے جنن نام قاتل والے اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد تے سارے لعنت کرو کمینے تے اے دیکھ کیا دے او قاتلہ ویندے ہو تے والان دے وجہ کیا ہے میں کو قرائے تے بسرے دیا جاگیرہ دے ہونی ہیں جی میں نو قاتل کھڑے ہیں زمین تے ہتھیار تے سکتے نے دیکھ کے دن کمینہ خدا تیرے تے لعنت کرے جنا حسین قریب وینے ہیں تے مارن دا ارادہ کرنے دے دے حسین دی جھولی چھوٹی جیدی دھی بیٹھی ہے پیو دے گل جو کہیں چکر دیئے نکے نکے ہاتھ بن کے دے نہ مارو تھوڑی دیر دے بعد اے آپ مر ویسی ایک اکبر دی موت بکا گئی ہے اور میں صدقے ہو بنیا ہن او کمینہ آئے جے زمین و آسمان ہلائے جب بطول تو بقیہ چھڑائے علی تو نجف چھڑائے او میں کائنات قربان کر چھوڑا
ایک کمینہ خنجر بھویندا ہے حسین دے قریب آ کھڑے تے دیکھیا تے غریب جھولی چ کون ہے سچا میں یاد ہے حسین غریب کربلا دیکھ کے تے میں اللہ راسی دی دھی ہے میں لفظ پڑھ چھوڑے تو سا چپ کر کے سن چھوڑے حسین آدھے میں غریب دی دھی ہے سمیر آدھے حسین دھی کو کیوں صدا جائی غریب دیکھ کے دے اللہ لعنت کرے جدا پیو تے اوکھی بڑھنے دھیاں صدائیاں دھیاں آپ پہ آویں دیئے ہاتھ دی رکھی ہو شاہ بھول ویں دیئے کمینہ دیکھ کے دے حسین دھی کٹور میں حیا نہ کرے ساں اور میں صدقے ہو ونیا غریب دیکھ کے دے معصومہ خیمے ون کائنات دا وڈا ظالم ہے کائنات دا وڈا سنگ دل لئی ہاتھ بن کے دے بابا تیرا کوئی رہ گئے غریب کربلا دھی دا سجا باز چھڑیں دے کھبا گل پہن دیئے چا کھبا چھڑیں دے سجا پیو دے گل پہن دیئے پیو دا آکھا من کے میری سین ٹوٹتا پئیے تھالا لے اٹھا میں قدمہ تے بن کے حسین دی چار سال دی مٹی تے جھڑ پئیے غریب دیکھ کے دے خیمے کیوں نہیں مہندی نکے نکے ہاتھ بن کے دے بابا خیمے جو بھیجے نے تیرا کوئی رہ گئے تیرا کوئی بچ گئے بابا ایک کائنات دا وڈا ظالم ہے تے کوئی شہید کر کے ٹر ویسی بابا میں تیرے ہاتھ تے پیر بنے ساں بابا تیری تحت الہنہ کو لے ساں بابا تیری بہنی کو آئیں دسے ساں تانگلا ہو بھرا مارا گئے اور میں صدقے ہو ونیا شمر کمینہ دے حسین میں تے کو شہید کرنا ہے غریب کربلا دیکھ کے دے میں سبت پیمبراں میں پڑھنی نماز جنہ سجدے سر رکھاں وجی میں مرضی آکی کون دارا میں اور میں صدقے ہو ونیا دا قدمہ دے فاصلے تے دھیئے 70 قدم دے فاصلے تے غریب دے حصے دی بھین دے دی کھڑیے حسین رکھے سجدے سر تسبیح توحید شروع کی دیئے سبحان ربی العالی و بحمدہی اور میں کائنات قربان کر دے ماں حسین تسبیح توحید شروع کی دیئے اللہ لعنت کرے شمر کمینے دے بوسا قائب محمد دی پہلی بیعت بھی کی تھی میں کدی نہیں پڑھا جو شمر حسین نے والنا تے ہاتھ رکھا ہے اللہ میں کوئی جرت ہی نہ دے وے کچھیے ادب دی ذاکری سن دیو حسین سجدے سار رکھے ان کمینے بوسا قائب محمد دی بیعت بھی کی تھی اور میں صدقے ہو ونیا میں ہی پن نہ پاک سین تو ہی پن زندگی دا کوئی پتہ نہیں تھالا لیا پہلی ذرم چلیے آدم نبی کو ٹبا چھٹائے آدم نبی دوینے نبیان تسا جانا محمد جانے میں برداشت نہ کر سندا تالا لیا دوجی ذرم چلیے نون نبی تو ٹبا ضربہ ودیاں آئین سجان چھڑے دے ویندن نبی چھڑے دے ویندن نیاز حسین نے رونے کدے کہ میرے پاس ضربہ ودیاں آئین سجان چھڑے دے گئے انہوں سجان چھڑے دے ویندن دی بابے دے نیڑے تھی دی آئیے اور میں صدقے ہوا سجان چھڑے دے ویندن دی غریب بابے دے نیڑے تھی دی آئیے رونا لیا سجان چھڑے دے ویندن دی نیڑے تھی دی آئیے جڑے ویلے ناوی ذراب چلیے اکبر دا بابا خنجر ہیر ترپائے شمیر کمینے سمجھے جو حسین میں کو بد دعا پیا کریں دے ویلے لانتی دا بچہ جھکا تھی آئے دفع پہ کربلا دے مہد نال کان ون لایا سی ویلے اکبر دے بابے دا ہکو ویر پیاندہ ہک لالا میں کو قتال نہ کر تے میں کر رہی ایسا تکبالے میدانہ یا گئے ویچ کاربال دے گھین دی اجڑی گوا صدقے 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 میدانہ
مثالے میں کما دے سامنے آئیو قتال نہ کرے میرے چھوڑ دے سار دے میں کچھ چکیاں پی بلے دی رہی ہے جی میں کما دے سامنے آئیو قتال نہ کرے میرے چھوڑ دے سار دے والے صدقے رومانا لے آؤ جننا بھی رب چلیے دھی میں آئیے دی میں پکھی کو گل لگ دائے پیو دے گل تے گل چرکھا سی نکا نکا ہاتھ بار کیا دے میں کمار میرا کوئی نہیں رہ گیا صدقے میں کمار میرا کوئی نہیں بچ گیا میں انہیں پردرانا اللہ نہ کرے شمیر کمینے تیری ہو جائیں نگاہ بھوائی سی بھائی جان حسین دی کہیں ویلے سجے دوڑ دیئے کہیں ویلے کھبے دوڑ دیئے انہیں دوڑ دی جناب اکبر دی لاش تے آئیے بنا دی لاش تے آنکھ میری سین جھڑ پئیے آلے دے کہ دے اکبر بھین ملن آئیے میں صدقے ہوا اکبر بھین ملن آئی ہم شکل پیمبر دلاش چوہن بھین میں کون ملن آئی بی بی ادھے ملن آئی میں پچھن آئی میرا چاچا غازی کتھا ہے صدقے میں پچھن آئی میرا چاچا عباس کتھا ستا ہویا ہے اکبر دلاش چوہن بھین لگی وائن دریا دے کنارے چاچا بازو کرم کرام کے ستا پی آئی تھالا لو میری سین بھج دی آئیے تے چاچے دلاش دے آئیے رو کے حسین دی 4 سال دی دھی وے کر کے ودیا دیے بیٹھا سائیاں کاڈ کھوندھا ہے وہ تے میرے پیو کو شمار کمینہ ہر ذراب تتائے دا آئیو ناچے دے اسمت دا پاک او چاچا میں یتی